بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ اچھا جی، خبر یہ ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، سارے جانتے ہیں، لیکن خبر یہ نہیں ہے۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے جتنے سیاسی قائدین ہیں، چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکومت سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، پی ڈی ایم ہے، جے یو ای ایف ہے، جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں وہ سارے کے سارے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا کے قائدین بن کے رہ گئے ہیں، اور ساری لڑائی، ساری اپوزیشن، سارے احتجاج، ساریاں مذمتاں، سارے سیاپے صرف ٹویٹر کے اوپر، فیس بک کے اوپر ڈالتے ہیں۔ کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو باہر نکلے، عوام کو نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی مذمت کرے بلکہ اس کا حل بھی بیان کرے۔ اور وہ ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے، شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے، اس پہ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن پہلے میں ذرا عمران خان کی کلاس لے لوں، یعنی میرے مطلب وزیر اعظم کی۔ میں اپنا جمہوری حق استعمال کرنے لگا ہوں، میں ٹیکس پیئر ہوں اس ملک کا، میں شہری ہوں، میں صحافی ہوں، میرا یہ کام بنتا ہے کہ حکمرانوں کے اوپر تنقید کروں اور مثبت تنقید کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کہاں کہاں آپ کو چیٹ کر رہے ہیں۔ ایک بیان آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر آف پاکستان کا، جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت کہا کرتے تھے کہ اگر 1 روپیہ لیٹر بڑھے پٹرول، اگر پٹرول کی قیمت بڑھے، بجلی کی قیمت بڑھے، تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے۔ تو سر اب کیا سمجھیں؟ سوال یہ ہے، کیونکہ پٹرول کی قیمت جتنی آپ نے بڑھا دی ہے، 145-46 روپے لیٹر آپ نے کر دیا ہے، اور اس پر جو آپ نے کہا ہے کہ جناب 5 سال بعد فیصلہ ہوگا۔ آج خطاب کر رہے تھے کسی جگہ پہ، کہتے ہیں جی 5 سال بعد پتہ چلے گا، فیصلہ ہوگا کہ عوام کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہوئی ہے کہ بری ہوئی ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ 2013 کے الیکشن میں ہم نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی تھی، اور پھر 18 میں ہمیں 2 طرح اکثریت میں لگی، پائن 13 بھی جنہوں نے دوائی سی، 18 بھی انہوں نے دوائی۔ ایک تو اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور یہ بات سب جانتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آپ کس طرح آئے، کس طرح بنایا گیا۔ حکیم سعید صاحب نے بہت دیر پہلے یہ کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کرے، بڑے وہ اچھے انسان تھے اور گورنر تھے سندھ کے، قتل ہو گئے تھے، تو وہ ان کو کہہ دیا گیا تھا، انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب کو کون لا رہے ہیں، تو پائن جنہ 2013 تانوں جتایا سی، انہوں نے 2018 جتایا، اور ابھی تک وہی آپ کو چلا رہے ہیں۔ ورنہ آپ کی جو حرکتیں ہیں پائن، تسی مادرنل اتنا ناہل لڑکا ہو نا، اتنا ناہل بندہ ہو، تے جڑا پیو ہوندا نا وہ بھی انہوں اپنی دکان تے نہیں پاندا کہ بھائی تو جا، تو تے میرے کاروبار دا پٹھا بہاتا ہے نا، وہ فیکٹری بھیجدا، وہ کہندا یار تو مہینے دے پیسے لے جا تے اپنی زندگی جی، تو میرے کاروبار نو خراب نہ کر۔ اتنا مطلب خان صاحب آپ کی حکومت کی کارکردگی خراب ہے۔ بہرحال ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب بنگلہ دیش 30 سالوں میں کہاں سے کہاں چلا گیا، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ جناب یہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ صرف اگلے الیکشن کا سوچتی رہی ہیں، یہ پہلی حکومت ہے جو اگلی نسلوں کا سوچ رہی ہے۔ میں صدقے جاواں سر تہاڈے اس خطاب دے اوتے، اگلی نسل آئے گی ویسے معذرت کے ساتھ، جو حالات آپ نے کر دیے ہیں خان صاحب، وہ نسل کیا وہ تے بیچاری روٹی تو آتر ہوئے گی، وہ کول تے وہ کیا خوراک کی کمی کے باعث پتہ نہیں، وہ نسلیں اگلی جو اب پیدا ہو رہی ہیں آج جو پیدا ہو رہی ہیں، وہ جو آج بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان میں تو خوراک کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ پہلے 2.5-3 سال بچے کو پراپر جو ہے وہ خوراک ملنی چاہیے، تاکہ ان کی نشو و نما بہتر ہو سکے، ان کا ذہن کھل سکے، انہوں دی ہڈیاں مضبوط ہو سکن، دودھ خالص ملنا چاہیے۔ خان صاحب اتنے کیڑی شے خالص رہ گئی ہے یہاں پر؟ تو یقین کریں سوائے بد دعاؤں کے کوئی چیز خالص نہیں رہ گئی، لیکن اس میں بھی پتہ نہیں اثر نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کا ستارہ عروج پہ ہے اور عوام جو ہے ان کا ستارہ غروب ہوا ہوا ہے۔ میں آج بڑا تفا ہوں یار، سچی بات ہے، یہ جو پٹرول کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، پٹرول کے ساتھ نہیں کر رہے ایکچولی، یہ آپ کے اور میرے ساتھ کر رہے ہیں، یہ بدلے لے رہے ہیں ہم سے، یہ حکمران جو ہے نا یہ بدلے لے رہے ہیں۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ پٹرول پہ ہم نے پتہ نہیں کیڑا ٹیکس کٹ کرتا ہے۔ اچھا جو ٹیکس کٹ کرتا ہے وہ بھی تہن دس دینا، تو جڑا ود کیتا وہ بھی ذرا سن لو۔ ٹیکس جناب انہوں نے کہا جناب کہ ڈیزل پر لیوی 8.44 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 12.44 پیسے کر دی، ٹھیک ہے، 12 روپے 44 پیسے کر دی۔ پھر جناب ڈیزل پر جی ایس ٹی 10.32 روپے سے کم کر کے 6.75 کر دیا، یعنی کان ادھروں پھاڑ لو یا ادھروں پھاڑ لو، پیسے تو ساڑھی جیب ہو جا رہے ہیں نا۔ اب اس کا نام آپ جناب جی ایس ٹی رکھ لیں، اس کا نام آپ پٹرول لیوی رکھ لیں، اس کا جناب نہ تسی کو گڈی رکھ لو، ادھر نہ کو بلی رکھ لو، ادھر نہ کو شیر رکھ لو، جو مرضی نام رکھ لیں، پیسے تو میری اور آپ کی جیب سے نکل رہے ہیں نا جب آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں۔ اور جب پیٹرول مہنگا ہوگا
وہ جناب پاکستان کی ہر شعبہ زندگی کو متاثر کرے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب پٹرول مہنگا ہو تو آٹے کی قیمت نہ بڑھے, پٹرول مہنگا ہو تو چینی کی قیمت نہ بڑھے, پٹرول مہنگا ہو تو گھی کی قیمت نہ بڑھے, پٹرول مہنگا ہو تو یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو, مطلب فرض کریں ایک فیکٹری جو ہے وہ شیخوپورہ میں لگی ہے اور اس نے جو آٹا ہے وہ پہنچانا ہے, فرض کریں اس نے گجرات میں, تو پہلے گجرات اور شیخوپورے درمیان مطلب لگتا سی فرض کرتے ہیں 1000 روپیہ پٹرول کا, تو ہون لگے گا جناب 1500 روپیہ, تو وہ ظاہر ہے اس نے ساڑھی جیب کو کرنا ہے. تو یہ اس طرح سے قیمتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, اور اس کو روکنے کے لیے جو ایک سسٹم بنایا گیا ہوتا ہے وہ معذرت کے ساتھ اس حکومت میں بالکل نہیں ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, زیرو چیک اینڈ بیلنس ہے ہر حوالے سے, اور یہ حکومت صرف اور صرف ٹویٹر کے اوپر چل رہی ہے, یہ حکومت صرف اور صرف واٹس ایپ پہ چل رہی ہے, یہ حکومت صرف اور صرف فیس بک پہ چل رہی ہے, اور ہماری اپوزیشن بھی واٹس ایپ اور فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر ہی چل رہی ہے. شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, اور اپوزیشن لیڈر صاحب نے یہ بیان دیا جناب رات کے اندھیرے میں شب خون مار دیا گیا, اور وہ ٹویٹر پہ انہوں نے بیان دیا وہ جو چلا ہے, اچھا کہ جناب وہ رات کے اندھیرے میں قیمت بڑھا دی گئی اور یہ شب خون مار دیا گیا. تو بھائن دے دن چڑھے مار لیندے تسی تاں کی کر لینا سی, تسی پہلے کی کیتا ہے, یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا. ماڑے ماڑے ہلکے ہلکے احتجاج کیتے, تے اپنے تو گلے تو گل لا گئے, پرے چھوڑ کے گھر بہ گئے. او بھائی جان اسمبلی ہے, آپ کے پاس اتنی اکثریت ہے کہ آپ اجلاس بلائیں, آپ کے پاس اکثریت ہے کہ جناب اسمبلی آپ واک آؤٹ نہ کریں وہاں سے. آج بھی اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا, باہر چلے گی. یہ جب بھی واک آؤٹ ہوگا, یاد رکھیے گا, میں آپ کو مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے ہیں ان اسمبلیوں کو کو کور کرتے ہوئے, میں آپ کو بتا دوں جب بھی واک آؤٹ ہوتا ہے نا تو اپوزیشن جو ہے حکومت کو ریلیف دے رہی ہوتی ہے, وہ مکی ہوتی ہے, مکا ہوتا ہے, اس لیے کہ ظاہر سیشن ختم ہو جائے گا اور اس تو بعد گل ختم ہو جائے گی, پھر اگلا دن ہوگا تو اگلے مسائل ہوں گے, کیونکہ پاکستان جیسے ملکوں میں مسائل جو ہیں وہ تو گھنٹوں کے حساب سے اب سامنے آتے ہیں نا, دنوں کے حساب میں بھی نہیں آتے. تو لہٰذا آج انہوں نے احتجاج کیا, باتیں کی, خواجہ صاحب نے 4 جملے بولے کہ عوام کے ہاتھ ہمارے گرو بند تک آ رہے ہیں اور پہنچنے لگے ہیں, اور یہ کر لو, انج دی گلاں کی خواجہ صاحب نے, تو اس تو بعد گھر چلے گئے. شہباز شریف صاحب اس اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, جو آج ہوا. اور یہ اپوزیشن لیڈر ہی, اور یہ جناب یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, میں ان کی تقاریر کا بڑا مداح ہوں, میں ان کا بڑا مداح ہوں کہ جناب وہ بڑی زبردست باتیں کرتی ہیں, پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی, رات دا پٹرول ودے ہے, بجلی دا بم ڈگیا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب نے پرسوں وہ جھوٹو جھوٹ چتا لی $120 ارب دا دیتا, 120 ارب روپے دا پیکج دیتا, اور رات کو پٹرول کی اسی دوران ہی بلکہ 53 روپے جو ہے وہ گھی کی قیمت بڑھ گئی, چینی 130 سے 150 روپے تک پورے ملک میں بک رہی ہے. مریم نواز کا ٹویٹر خاموش ہے, وہ پہلے ٹویٹر تے بول دی سی, ہوں ٹویٹر تے بھی نہیں بول رہی. یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے پاس متبادل کیا ہے. بلاول صاحب ہیں, بلاول صاحب جناب ایک وہ تقریر وہ کر دیتے ہیں اپنا ٹویٹر کے اوپر پیغام, وہ جناب دوویں بھੈਣਾਂ بختاور اور راسوا جڑیاں انہوں نے ری ٹویٹ کر چھڑ دیاں, تھلے انہوں نے مداح شروع ہو جاتے ہیں, واہ جی واہ واہ جی واہ, جو مخالف ہیں وہ گالاں کڑنی شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہر لیڈر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ملک کو کرنا کیا چاہ رہے ہیں سارے لیڈر. یہاں تو ان کے پاس حل کوئی نہیں, یا یہ بڑے چلاک ہیں, انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یار اس ہوں جو کچھ ساڈے کرتوت نے سارے دے رل مل کے تو عوام دا ملیدہ نکلنا ہی نکلنا ہے, لہٰذا بات کو نا ادھر ادھر کر کے رکھیں, اور کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو سیدھی بات بتانے کی. میں آپ سے عرض کروں کہ دنیا بھر میں ہی ہوتا ہے, چونکہ ہمارے پاس ویسٹرن ماڈل ہے جو ہم نے لیا ہے ڈیموکریسی کا, اور وہ ساری دنیا نے خیر وہیں سے لیا ہے, انگلینڈ سے لیا ہے, تو ہم نے بھی وہیں سے لیا ہوا ہے. تو وہاں پر ہوتا کیا ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کی ایک شیڈو کیبنٹ بنی ہوتی ہے, وہ کیبنٹ میں اسی طرح سے اپنے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کو منسٹرز کا وہ ایک نام دے کے رکھتے ہیں, عہدہ نہیں لابدہ نام ملتا ہے, ساتھ ان کو سٹاف جو ہے اسمبلی سے فراہم کیا جاتا ہے, اور وہ جناب بیٹھ کے تو بتاتے ہیں کہ حکومت کی فلاں پالیسی, فرض کرے ایجوکیشن پالیسی, تو ایجوکیشن پالیسی پر وہ تنقید کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن پالیسی جو ہے آپ کی درست نہیں ہے, یہ ایجوکیشن پالیسی بنائیں, ہم ہوں تو ہم اس طرح کریں. وہ اپنی تجاویز نہ صرف ایوان میں دیتے ہیں بلکہ وہ پبلک بھی کرتے ہیں. اچھا اگر حکومت ان میں سے کچھ تجاویز اٹھا لیتی ہے تو عوام کا فائدہ ہو جاتا ہے, دونوں مل ملا کے کوئی بہترین چیز بنا لیتے ہیں. اگر وہ چیز نہیں اٹھاتے اور حکومت کی پالیسی غلط ہوتی ہے, حکومت جناب دنیا بھر جو مطلب عوام جو ہے ان کے خلاف ہو جاتی ہے.
یہ طریقہ کار ہے کہ ہمارے پاس کوئی متبادل ہو. یہاں پر المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس متبادل ہو یا نہ ہو, ویسے انہوں کو ہوں نے 5-7 رکھے ہوں انہوں نے. یہ بھی شاید افریدی نے کدی کدی فوٹوਆਂ چل دی ہیں جناب موٹر وے تے کھلوتا نماز پڑھ رہے ہیں, بٹ اینی ویز اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر مجھے فوٹو لانے کی لوڑ ہے. اچھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, کسی کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, تو یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی وائرل ہوئی بھی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کے پاس متبادل ہوتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ بطور عوام میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس متبادل کوئی نہیں ہے اس وقت. ہم بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کی طرف امید ہوتی ہے, یعنی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ گورنمنٹ ان دا ویٹنگ ہوتی ہے نا. اور اس وقت اگر میں بات کروں, میں چونکہ پنجاب کا رہنے والا, لاہور کا رہنے والا ہوں, تو مجھے اس وقت پتہ ہے کہ نون لیگ کی بڑی پاپولیرٹی ہے, لوگ جو ہیں اس کو متبادل کے طور پہ دیکھ رہے ہیں مریم کو, لیکن ان کے پاس ایجنڈا کوئی نہیں. ان کے پاس یہ بتانے کو کچھ نہیں ہے کہ جناب انہوں نے پٹرول کی قیمت اتنے پہنچائی تھے 80 ہوئی ہے تو 80 کی کریے. اگر ہے تو انہیں مارکیٹ کرنا چاہیے. ابھی تک تو کسی نے نہیں کیا. اسحاق ڈار صاحب نے پچھلی دفعہ پٹرول کی قیمت بڑھی تو ڈار صاحب نے جناب ایک وہ کیا, ٹویٹ کیا کہ بڑا ظلم ہو گیا, یہ ہے وہ ہے فلاں ٹھیک ہے. میں نے ان کے اوپر لکھا, میں کہا ڈار صاحب مہربانی کریں, آپ رہے ہیں فنانس منسٹر, اور جتنی بار آپ فنانس منسٹر رہے ہیں نا, اتنا لمبا فنانس منسٹر ہماری پاس اور کوئی نہیں رہا جمہوری حکومتوں میں. مطلب 90 کے دور میں فنانس منسٹر آپ تھے, 97 کے دور میں آپ تھے, 2008 میں بھی آپ 8 مہینے فنانس منسٹر رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. پھر اس کے بعد 2013 سے پھر 17 تک آپ فنانس منسٹر رہے. تو سر آپ اس کا کوئی ہمیں حل بھی تو بتائیں نا. متبادل آپ ہوں تو کیا کریں, وہ حل پیش کریں. تو آگے سے جناب وہ جو کوئی نون لیگ کے چاہنے والے تھے انہوں نے مینو کیا کہ جناب تانوں کیوں دسی ہے, جس لے آواں گے پتہ کر لیں گے. یہی جواب مجھے جو بتایا گیا ہے ذرائع کے مطابق کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو ملاقات ہوئی تھی میاں نواز شریف کے ساتھ, جسے بڑا رولا پیا سی کہ بڑا اہم پیغام لے کے چلے گئے نجم سیٹھی صاحب. تو میں نے تبھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میاں صاحب کے ساتھ رابطہ ضرور کرتی ہوگی, کرے گی بھی, کیونکہ ظاہر ہے پاپولر لیڈر ہے, اسی کے ساتھ رابطہ کرنا بنے گا. لیکن وہ نجم سیٹھی سے تھرو نہیں کریں گے. ان کے پاس پائے اپنے کو بڑے بندے ہوتے ہیں, وہ نجم سیٹھی کے تھرو نہیں کریں گے. انہوں نے اگر کوئی پیغام دینا ہوگا یا کوئی رابطہ کرنا ہوگا تو ہور بڑے راہ نے. میاں صاحب دے گھر چ بڑے راہ, سکا بھرا دے گا پیغام, باہر دا بندہ ہائر کرنے کی لوڑ ہے. تو وہ سیٹھی صاحب نے بھی جب ذرائع کے مطابق ان سے پوچھا, اسحاق ڈار صاحب میٹنگ میں موجود تھے, کہ ڈار صاحب آپ بتا دیں کیا حل ہے یہ مہنگائی کا. تو ڈار صاحب نے بڑا مسکراتے ہوئے میسنی گری جی چہرے تلے آ کے تو یہ کہا کہ جناب جب ہم آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا حل ہے, ہم ابھی انہیں کیوں بتائیں. تو عوام ہوتی کر سڑ دی بلدی رہے, یعنی عوام جائے جہنم میں, ہمیں چاہیے ووٹ, ہمیں چاہیے اقتدار. یہ ہے ٹوٹل کارکردگی مسلم لیگ نون کی, پیپلز پارٹی کی. یہ جو پی ڈی ایم بنائی ہے ٹائیں فیصدی جماعت, وہ مولانا فضل الرحمان کدی طالبان دی حمایت کرتا ہے, کدی تحریک لبیک دی حمایت کرتا ہے. وہ دعائی خدا دی دعا دا, تو مطلب شرکن غربن جو ہے نا ان میں آپس میں لڑائی ہے نظریاتی اور مسلکی اعتبار سے. تو مولانا صاحب دونوں دا ووٹ لیندے چکر چھپے. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ ان کے حال ہے. باقی جو حکومت ہے تو حکومت دا بارے کی بندہ کرے. مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ بنا ہوا ہے فواد چوہی صاحب کو کہ وہاں پر سندھ میں 2 واقعات ہوئے ہیں. ایک واقعہ ہوا ہے کہ ناظم جھوکیو صاحح تھے, انہوں نے احتجاج کیا کہ یار یہ معصوم پرندوں کو نہ مرے. وہاں پر پیپلز پارٹی کا ایک ایم پی ہے جن نے کو عربی باروں گھیر کے بلائے سن, اس نے ان کے گارڈز نے ان کو مارا یا انہوں نے مارا, گولی مار دی, کچھ ہوا, بندہ مر گیا. پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے ان کو گرفتار بھی کروا دیا, اپنے ایم پی اے کو, مقدمہ بھی درج ہو گیا اور مراد علی شاہ صاحب وہاں پہ چلے بھی گئے. ٹھیک ہے, ایک واقعہ ہو گیا. اب اس کو جناب ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں فواد چوہی صاحب بیٹھ کے. پھر ایک وہاں پر اور واقعہ ہو گیا ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی کے ایک ایم پی اے کے گارڈوں کی فائرنگ سے ایک خاتون مر گئی ہے. تو فواد چوہی صاحب اس کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں اور بلاول صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر دیا سندھ میں آپ نے. وہ پائے نے بلاول صاحب نے چھڈو, تسی اپنی دسو تسی کی کیتا ہے. شہباز گل صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ آسما شرازی اور سلیم صافی بنے ہوئے ہیں. سلیم صافی صاحب نے کوئی پروگرام کر دیا ہے جس میں جعلی پیرنی کا کوئی ذکر ہے کہ جعلی پیرنی کسی کے گھر لوٹ کے چلی گئی. انہوں نے آج اخبار ہے پشاور کا, اس میں چھپی ہوئی خبر جو ہے اس کے حوالے سے پروگرام کیا ہے. تو جناب جا کے کتے اور وجہ ہے,
وہ پروگرام نشانے کے اوپر، اور شہباز گل صاحب جو ہیں اور سلیم صافی کے لفظ جو صافی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک عجیب و غریب تحریر لکھ دی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے یار یہ کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بھائی جانا؟ اگر آپ لوگ سنجیدہ ہیں سارے کے سارے، جتنی اپوزیشن ہے جتنی حکومت ہے، یعنی میں قائدین کی بات کر رہا ہوں، عام جو ایم پی ایم این اے ہوتا ہے وہ تو بیچارہ قائد مگر ہی ہوتا نا کہ وہ نہ ووٹ لیتے ہیں تو مگر بہت ٹری جانا، لیکن جتنی اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ظاہر ہے وہ نون کا حصہ ہی ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں، اس طرف سے جناب عمران خان صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، یا ایم کیو ایم کے ہیں، وہ پوائنٹ کو متبادل دسو، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، جتنا سفید پوش طبقہ ہے فل تپیا پہ ہے، فل غصے میں ہے، اور میں اس غصے کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب اپوزیشن کے بھی گریبان پکڑی عوام کہ تسی صرف گلاں کرن جوگے ہو، کام تہاڈا تو کوئی نہیں ہوندا، اور حکومت جو ہے ان نال تحر جو عوام کر رہی ہے سو کر رہی ہے۔ لیکن بہرحال یار آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے بڑا غصہ تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔